الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں،
میری آمد کا اعلان کرنے سے پہلے ایک اعلان میرے کان میں یہ سنائی دیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ تھوڑے سے وقت میں سارے بھائی مہمان اپنی تسلی سے حاضری لگوا کر گئے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور میزبان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ جن حضرات سے 6 7 مہینے پہلے ٹائم لیا وہ وقت کی پابندی کریں، اور جو ہماری ان سے ڈیمانڈ ہے وہ حضور کی ثنا خوانی میں پوری کریں۔ لیکن جو اعلان ہوا کہ خدا کا شکر ادا کریں، اس اعلان کے ساتھ فکر بھی کریں مجھے، ان سب کو اور آپ کو صبح فجر کی نماز نصیب ہو جائے۔ ہمارے ہاں جلسے دیر سے ختم ہونے کی ایک عادت بن گئی ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ 3 دن تک 24 گھنٹے ساری رات حضرت تونسوی صاحب، حضرت امیر شریعت کے بیانات ہوتے تھے۔ اس وقت مدرسے کے باورچی بھی تہجد گزار ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت مدرسے کا مدیر اور محتمم زکوٰۃ اور صدقہ لینے والے کو اچھی طرح کنگھالتا تھا کہ تیرے پیسے کے اندر بیٹیوں کے، بہنوں کے، سود کے، ناجائز کاموں کی بدبو تو نہیں آ رہی؟ یہ پاک نبی کے پاک مہمان ہیں جو مدرسے کے طلباء کرام ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ ہم بغیر تحقیق کیے جو پیسے کا استعمال کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے پڑھنے والے بچوں کے حافظے پر ہو رہا ہے۔ 2 3 سال قرآن والی فیکٹری میں قرآن پڑھ کر بھی جب بچے کی آمین ہو کر بچہ واپس لوٹتا ہے اسے قرآن کا 30واں پارہ بھی زبان یاد نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہم ادارے اور مساجد والوں نے ممبر پر اور مصلی پر بیٹھ کر، میں بھی شامل ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چھوڑ۔ میرے دل کے اندر بھی آتی ہے کہ میزبان جب رخصت ہوگا تو کیا دے گا، جو وعدہ ہے وہ دے گا، کم دے گا، توکل نہیں نا ہے۔ اور جتنے حضرات مجھ سے پہلے گئے یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت معتبر، شان صحابہ پر، سیرت النبی پر، ولادت مصطفیٰ پر، لوری مصطفیٰ پر کتنی نعت خوانی، کتنے بیان، کتنے اکابرین کے چہروں کی زیارت کی۔ تو آیا یہ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے پروگرام پر میرا ایمان بڑھا، میرے دل نے اللہ کی طرف دوڑنے میں ترقی کی، یا میرے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ جو عشاء کی نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوں اس کو بھی ادا کروں گا، اور جو فجر کی نماز صبح کی ابتدا ہے اس کو بھی ادا کروں گا۔ اکثر پروگرام والے کہتے ہیں ہفتے کی رات 2 تاکہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، لوگ آرام کر سکے، تھکے ہارے ہوتے ہیں۔ یہ فکر جب جلسے کی تاریخ لینی ہے اس وقت ہوتی ہے۔ حافظ مدثر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں ایک مدرسے کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ ہر ادارے کے اندر بہت اچھے انتظام ہوتے ہیں، لیکن کہیں آپ کو جلسہ گاہوں میں 3 صفیں بچھی نظر آتی ہیں اور عارضی طور پر وضو کا انتظام آپ کو نظر آتا ہے؟ کس نبی کا ذکر کر رہے ہو؟ کس نبی کا شان سن رہے ہو؟ نماز پڑھا رہے ہیں یا سفر میں تھے یا کسی جہاد کے موقع پہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کی حالت میں جو جوتا پہن رکھا تھا وہ جوتا اتار دیا، صحابہ نے دیکھا آپ کے پاؤں سے جوتا نکلا تو آپ نے بھی نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے۔ آپ نے فرمایا، سلام پھیرا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے اتار دیے۔ فرمایا دوران نماز تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر کہا محمد جوتا اتار دیجئے، آپ کے جوتے کی ایڑی کو جانور کی غلاظت لگی ہوئی ہے، میں تو اس لیے اتارا۔ جس نبی کا ہم بے وضو ہو کر ذکر سنتے ہیں اس نبی کے جوتے کو گندگی لگ جائے
اللہ نماز کی حالت میں جبرائیل کو بھیج دیتا ہے، جب یہ اس کے جوتے کا شان ہے، اللہ اکبر، جس سینے کے اندر وہ امت کا درد لے کے آیا، اس سینے کا شان اللہ کے ہاں کیا ہوگا میرے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن ہستیوں کے آپ میں نام سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، اگر ادب کے دائرے میں دیکھا جائے، فتویٰ نہ لگانا میرے پر، ادب کے دائرے میں دیکھا جائے، سگریٹ پینے والا جب تک اپنے منہ کو پانی کی کلی سے پاک نہ کر لے، نسوار رکھنے والا جب تک اپنے منہ کو صاف نہ کر لے، اور بغیر وضو جب تک وضو نہ کر لے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کے نام اللہ نے لی ہے۔ جبرائیل جا محمد کی فاطمہ پہ سلام لے کے جا، جبرائیل جا محمد کی خدیجہ پر سلام لے کے جا، عائشہ پہ سلام لے کے جا، یہ وہ بابرکت نام ہے۔ عرش والے نے کئی مرتبہ جن کو لیا، جبرائیل نے کئی مرتبہ جن کو سنایا، فرشتوں نے ان ناموں پر اللہ کی رحمتوں کو اتارا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان عاشق رسول ہونے کے، حضور کے اصحاب اور حضور کے گھرانے کے افراد کا نام اگر میں اپنے ایمان کی ترقی میں دیکھوں تو بغیر وضو کے بھی ان کا نام لینے کی اجازت نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہمارے یہ بالکل دین پور شریف ہے، اور آج بھی وہ ہستی زندہ ہے جس کو مولانا عبد الکریم ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی کہا جاتا ہے۔ حضرت پیر جی دین پوری کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں آپ نے حضرت سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں یہ جو پوچھنا تھا، تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئیں بڑے حضرت کی، اور گھور کے دیکھا، ڈر گئے۔ جب اپنی خانقاہ پہ پوچھے تو پوچھا عبد الکریم وہ حدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو پہلے میری جان ہی نکال دی اور اب پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا عبد الکریم جن رستوں سے ہم گزر کے آئے تھے، قدم قدم پہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے، ان گندگی کے ڈھیروں سے بدبو آ رہی تھی۔ جب تو سونے کا نام محمد لے رہا تھا تو میرے ایمان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اتنا پاک نام گندگی کے ڈھیروں کے پاس سے گزرتے ہوئے لیا جائے۔ ایک جلسوں کے اشتہار جب لگایا کرو تو نالیوں کے کناروں پر دیکھ، تو کم از کم دیکھا تو کرو کہاں لگا رہے ہو۔ پورے علاقے کا گند جس بڑے نالے سے بہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جلسے کا سیرت النبی، صداقت سے تصدیق، سیرت مصطفیٰ کا اشتہار لگا ہوتا ہے۔ کوئی عقل مانتی؟ اب موبائل میڈیا کا زمانہ ہے، تمہاری حلال کمائی ہے، تم لاکھوں روپے اشتہاروں پہ خرچ کرتے، بڑے بڑے پینی فلیکس بنا، اونچی جگہ، یہ اشتہار بنا اونچی جگہ لگاؤ تاکہ ان کی اخیر تک بے ادبی نہ ہو سکے۔ جیسے لگانے کا انتظام ہے، ایک دن جلسے کے بعد اتارنے کا بھی انتظام کرو۔ تمہیں کچروں پر ڈھیر کے اوپر یہ جلسوں کے اشتہار دیکھتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ مجھے اللہ نے جب سے نسبتوں کا نور دیا تو مجھے تقریر کا فن مجھے جاتا رہا، تربیت کا فن آتا رہا۔ اس پگڑی پر جب انگلی اٹھی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تو مجھے وہاں کی انتظامیہ نے، بلانے والوں نے، اب بھی میں 5 ملکوں میں نومبر میں جاؤں گا، موزمبیق میں، مالی میں، زمبابوے میں، مجھے اسپانسر آ گیا، تیاری ہو چکی ہے۔ ان کا حضرت 2% مسلمان ہیں، 98% عیسائی ہے، ذرا پگڑی سے اور سادے لباس سے ذرا تھوڑا سا ایئرپورٹ پہ امیگریشن والے آپ کو لیں گے۔ وہ تو مجھے 1 گھنٹہ بٹھایا ساؤتھ افریقہ، 11 گھنٹے کی فلائٹ تھی، 8 گھنٹے مسلسل، 3 گھنٹے ابو ظبی کی، پھر 8 گھنٹے پھر آگے ساؤتھ افریقہ کی، اور پھر اللہ کی کرنی صبح میں وہاں 8 بجے پہنچا، 2 گھنٹے مجھے تفتیش میں لگے میری بیوی کو، پھر اس کے بعد 10:30 بجے پھر میں نے وہاں سے فلائٹ پکڑی، پھر میں وہاں سے ڈربن گیا، میں نے جمعہ پڑھایا، پھر وہاں سے واپس آیا، مر گیا تھا 14 گھنٹے کا سفر کر کے، میرے سے کہاں بیٹھا جاتا، اور سردی اتنی مجھے دمہ ہو گیا وقتی طور پر، -8 تھا سینٹی گریڈ، مری سے 4 گنا زیادہ سردی تھی، ہاتھ نہیں پانی کو لگ رہا تھا وضو کرنے کے لیے، لیکن بہت مہمان نوازی، اتنی کہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ پاکستان ہے یا ساؤتھ افریقہ۔ تو مجھے کہا حضرت پتہ پگڑی اتار کے ذرا ساتھ میں کہا، نہ بابو کلچر یہی لے کے آؤں گا،
بلانا ہے بلاؤ ورنہ ایئرپورٹ سے واپس کر دو. جو لباس پہن کر پیر طریقت کہلاتے ہیں اسی لباس کا پرچار کریں گے. اسی لباس سے تو ظاہر ہوگا ہم محمدی بن کے آئے ہیں اور دنیا کے غلام نہیں بن کے آئے گئے. نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، سنت محمد مصطفیٰ، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر. آپ نے اندازہ لگایا کہ اولاد نافرمان کیوں ہے؟ بس مختصر سا عرض کروں گا، میں بھی یہ تیسرا بیان کر رہا ہوں، تھک چکا ہوں، لیکن جتنا اللہ میرے سے کلوائے مختصر بے شک 2 گھنٹے میں ہو جائے 15 منٹ میں، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے بھائی. کیونکہ ربیع الاول ہے نا، ہمارا سیزن ہے بھائی. تو ہمارے استاد جب ہمیں چماٹے مارا کرتے تھے منزل کا یاد نہ ہونے پر، وہ کہنا بدبخت ہو، پیچھا چھوڑ آگا دوڑ. آج بھی یہ حال ہمارے چل رہا ہے. میزبان کی جان کو مصیبت آئی ہوتی ہے. میں بھی غصہ کر رہا تھا یار، میری یقین کریے مجھے دوبارہ میرے بالکل پیر سوئے ہوتے ہیں، یہ ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں بالکل. کوئی شوگر ہے، دل میرا 56 انچ کا ہو گیا، 43-44 عام ہے. ڈاکٹر نے کہا اس سے 1 انچ بڑھانا پھر آپ دل کے مرض میں مبتلا ہیں. آرام دیں اپنے آپ کو. آج ہی شام ایک بزرگ بات کر رہے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھاری جسم کے اعتبار میں بہت بھاری، اور اس بھاری جسم ہر وقت مطالعہ، ہر وقت لکھنا، ہر وقت پڑھنا تھا. تو اماں کو ترس آیا. اماں کو، ماؤں کو ترس آتا ہے بیویوں سے زیادہ، لیکن قدر بیویوں کی زیادہ ہوتی ہے نہ قدری ماں کی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب ایک قانون ہے. ترس مائیں کھائیں گی، کپڑوں کو گندا، گالوں کو پچکلا دیکھ کر مائیں کہیں گی کچھ کھایا پیا کر. بیوی کے سامنے کہو گے نا سر میں درد ہو رہا ہے، کہے گی ناٹک کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ ہماری نسل کو بڑھانے کے لیے اپنے پیٹ پھڑواتی ہیں، ہمیں جسم کو لذتیں پہنچانے کے لیے اپنا آپ پیش کر دیتی ہیں. ہماری لیے تازہ روٹی، تازہ کپڑے، استری شدہ کپڑے، گھر صاف، بستر صاف کے لیے یہ سارا دن پاگلوں کی طرح بے لوث خدمت کرتی ہیں. چولہے کے آگے بیٹھ کر میری اماں، میرے ابو، میرے بہن بھائیوں کے لیے روٹی پکاتی ہے. بے شک 500 روپے دیہاڑی ان کا حق نہیں، ہنس کر بول دینا تو کم از کم ان کا حق ہے کہ نہیں ہے میرا. سبحان اللہ. اللہ نے الحمدللہ یہ بھی علماء کرام کو صفت عطا فرمائی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنس کے زندگی گزار رہے ہیں. باقی بندہ جب گھر میں جاتا ہے وہ کہتی لہ تو تے کوڑ کرلی لگ دی پئی، وہ کہتا تو بڑا جن ماضی بن کے آیا. اب جب یہ بول گھر کے اندر بھائی مظفر جب شروع ہوتا ہے، بھائی مدثر گھر میں جب شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے. بیوی ماں کے روپ میں اعلیٰ کردار بنا سکتی ہے. چھوٹا سا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، سر پہ دوپٹہ ہو، وقت کی نماز جو وقت آ جائے نماز کا اس کی پابندی ہو، اور آپ اپنے گھر مشتبہ مال 2 نمبر مال نہ لائیں. پھر خدا پاک کی قسم تمہیں گودوں میں کھلونے نظر نہیں آئیں گے، تمہیں گودوں کے اندر عبد القادر جیلانی نظر آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماؤں نے دوپٹے اور غیرت کے لبادے اتار دیے، باپ لوڈو پر 6 جو جیت کر، لوڈو کی کھیل جیت کر، اور جانور کی لڑائی، بیلوں کی دوڑ جیت کر، کبوتروں کی لڑائی دوڑ جیت کر جب وہ گھر میں کما کے بچوں کو مرغی دے گا، خدا کی قسم نسل بایزید نہیں بنے گی، نسل حرام کی کتے دلے پیدا ہو. تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں ہو کیا گیا یار؟ تم ان کمائیوں سے مدرسوں کے چندے دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ان کمائیوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، اور لینے والوں پر کی عقلوں پر تو بالکل ہی پردے پڑ گئے. یہ چودھری صاحب کر کے ان کو اسٹیجوں کی زینت بتا، انہیں نہیں پتا ان کی کمائی کیسی ہے. اگر ان لوگوں کو تم نے عزت دینی ہے تو خبردار اپنے ممبروں پر احمد علی لاہوری کا نام لینا بند کر دو. جسے پتا چلا حج کے سفر میں جہاز کا سارا عملہ بے نمازی ہے، 13 دن جہاز کے اندر بھوکا رہا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. میرے گورنر کی بیٹی کی شادی پر گئے نکاح کے موقع پر، اور جب دسترخوان ڈشوں سے ڈھکنے اٹھے تو احمد علی لاہوری بھی تو وہ تھے نا کہ جس نے اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے. شادی کے 3 دن 4 دن جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے
کہ گھر چلی جا، جب میرا کوئی کاروبار ہوگا تب میں تجھے اپنے گھر بلاؤں گا۔ اس نے کہا لاہوری اگر روٹی کھانی تھی تو میرے گھر میں تیرے سے اچھا کھانا پکتا تھا، میں اپنے ماں باپ کی گھر کی خوشیاں اس لیے چھوڑ کے آئی ہوں کہ جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے، اسے گنبد خضرا والے کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ باتیں تم ان کی، اور پھر میں تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچنے کا موقع دیا۔ یہ بھائی اشرف بیٹھا ہے قصبے کچھ بہت سارے زراعت، یہ تاول میں جہاں آج بھی کھانا کھایا انہوں نے خود کہا جی بے فکر ہو کے کھائیں، باوضو ہو کے پکایا۔ آپ ہمارے سے توقع رکھتے ہو کہ ہر مجمع میں آنے والا معین الدین چشتی اجمیری بن کے جائے اور ہمیں کھلاؤ بے نمازی کا؟ جب لقمہ حلق کے اندر بے نمازی کے ہاتھ کا اترتا ہے ہمارا اپنا ایمان محفوظ نہیں رہتا، تمہارا ایمان کہاں سے بچائیں گے؟ سال کے بعد جلسہ کرتے ہو لنگر شریف کے انتظام میں، تمہیں کوئی بصیرے میں، کوئی قصبے میں، کوئی محمود کوٹ میں، کوئی مظفر گڑھ میں ایسا نہیں ملتا جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ تم خدا کے مہمانوں کو بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلاؤ، یہ صبح کی تہجد کے سجدوں میں آپ کو مصلی پہ نظر آئیں گے؟ یہ حضور کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم صلوا علیہ۔ بنیاد کھوکھلی ہو اور اس کے اوپر کھڑی کرنے والی عمارت کے بارے میں گمان یہ ہو کہ 100 سال قائم رہے، یہ تو 10 منٹ قائم نہیں رہے گی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے جسم کے بہت بھاری تھے، آج ہی بتا رہے تھے کہ جسم کے بہت بھاری تھے، ماں کو ترس آیا، روٹی نہ کھا، کپڑے نہ پہن، 35 سال ہو گئے اس کمر کی پشت کو بستر سے لگا کے نہ دیکھا، 35 سال۔ ماں نے ترس کھایا، بیٹے تیرے جسم کا تیرے پہ حق ہے، ہر وقت کتاب سامنے پڑھتا رہے، 35 سال ہو گئے بستر پہ نہیں لیٹ کے دیکھا۔ یہ آج ہی عالم جامع شرفیہ کے فارغ بتا رہے تھے، آج ہی بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا، جسم کا خیال کر۔ رو کے کہا اماں جسم ہی کا تو فکر کر رہا ہوں، میں وقت کا مفتی ہوں، اگر کوئی ایسا فتویٰ لینے کے لیے میرے پاس امید لے کے آئے اور مجھے نہ آتا ہو تو اماں بتا قیامت کے دن آمنہ کے لال کا سامنا کیسے کروں گا؟ اللہ نے مجھے مخلوق کی خدمت کے لیے بھیجا، اس جسم کو، اس مال کو خدا کی مخلوق کے اوپر اور اللہ کے قدموں پہ قربان کرنا سیکھو۔ یہ قبر خدا کی قسم قبر کے اندر ایسے محفوظ ہوگا جیسے گلدستے کے اندر گلاب کا پھول محفوظ ہوتا ہے میرے، وگرنہ قبروں کے نقشے بگڑے پڑے ہیں، اندر تو حال ہی اللہ کی پناہ ہے بھائی۔ سوچ وچار کے اندر زندگی گزارنا اب چھوڑیے، عملی طور پہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے۔ دیکھو بھائی مکان سے جب صبح نکلتے ہیں تو بیوی پیاز، ٹماٹر اور مرچی اور ادرک لہسن کا اعلان کرتی ہے کہ گھر اس سے خالی ہے، سبزی سے آٹے سے گھر خالی ہے، لے کے آئے گا گھر میں تجھے خوشحالی نصیب ہوگی۔ جب گھر سے نکلتا ہے تو قبر بھی اعلان کرتی ہے میاں خالی ہوں، وحشت کا، کیڑوں کا، مکوڑوں کا، اجدہوں کا، سانپوں بچھوؤں کا گھر ہوں، خالی ہوں۔ جس طرح کیڑے مکوڑوں کے لیے سپرے اور کیمیکل ہوتا ہے، قبر کے کیڑوں اور وحشت سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ، نبی کی غلامی کا اور اللہ کی بندگی کا کیمیکل پہلے چھڑک دے تاکہ تجھے قبر کی کوٹھڑی میں آ کر کیڑوں کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ اگر بیوی کے پیغام کا احساس ہوتا ہے تو جو ساری رات امت کے لیے سجدوں میں رویا اس نبی کے پیغام کا احساس نہیں ہو رہا۔ مجھے طائف لے گئے اور 3-4 گھنٹے میں طائف رہا، بہت سارے دوست وہاں، کھانا بھی اور گاڑیاں آپ کو بنو سعد لے کے جائیں۔ میں نے کہا نہیں یار میں نے عمرہ کرنا ہے، میرے میں ہمت نہیں رہے گی، بس مجھے آپ جانے دیجئے۔ میں صرف طائف تک ہو کے آیا، وہ عداس کی مسجد جہاں رسول اللہ نے آرام فرمایا، وہ مسجد محمد رسول اللہ، اتنے سے پتھر کے اوپر اتنے سے ایک بہت بھاری چٹان یوں اٹکی پڑی، ایسے بس یہ پتھر نے تو دے رکھی،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں لولہان ہو کے بیٹھے تو طائف کے سرداروں کو غصہ آیا کہ یہ چین سے کیوں بیٹھا ہے، تو ادھر پچھلے رستے سے آ کے پہاڑی پہ چڑھے اور یوں کر کے انہوں نے پتھر کو کتنے لوگوں نے سرکا کے گھسا کے پھینکا ہوگا، جب پتھر لڑکتا ہوا آیا تو حضور نے اس کی طرف دیکھ کر یوں مسکرایا، پتھر وہیں کا وہیں جم کے کھڑا ہوا گیا۔ پتھر کو تو حضور کے درد کا احساس ہو گیا، لیکن پتھر دل انسان حضور کے درد سے آج بھی نرم نہ ہو سکا۔ حافظ مدثر صاحب لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے پریس کلب والوں نے، مخلوط انفرادی طور پر لاکھوں روپیہ۔ کیا میرے لاکھوں روپے خرچ کرنے پر میرے پیارو میں یہ بہت معتبر لوگ ہیں، میں تمہیں اپنی فجر کی نماز کی ادائیگی کی گارنٹی نہیں دیتا، کیونکہ میں رات 2 بجے بھاولپور سے فارغ، صبح 5 بجے پیر محل پہنچا، جلدی سے سنت پڑھی نماز، پرسوں اس شریف تھے، 4:45 بجے میرا بیان ختم ہوا، میرے بعد ظفر شہزاد تھے، اس کے بعد ارشد حسینی صاحب، 6 بجے جلسہ ختم ہوا۔ تو کیا ہزاروں کے مجمع میں آپ یہاں تشریف رکھتے ہو؟ جس بیوی کو جا کر آپ دروازہ کھولنے میں پریشان کرو گے، اس کی نماز قضا ہو گئی، نحوست تیرے صبح اٹھ کر کاروبار پر جا کر کاروبار جو کرے گا نحوست اس کے اوپر پڑے گی۔ میری زندگی کی صحت، میرے کاروبار، میری زندگی کی جو پلاننگ ہے اس پہ، میری بچیوں کے رشتے پر، میرے بچوں کی تربیت پر یہ نحوست پڑے گی نماز کے چھوڑنے کی۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑو، میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ میرے بھائی کہیں بھی ہو، سولی پر ہو، تذکرے ابھی تو کہہ رہے تھے کربلا کا شاہ حسین، یہ کون حسین ہے جس کی ابتدا بھی قربانیوں پہ ہوئی؟ ماں کی گود میں قربانیاں، ابا کی زندگی قربانی، بھائی کی قربانی، بہنوں کی قربانی، کربلا میں خود اپنی قربانی۔ تو بتاؤ حسین کی 57 سالہ زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ماں کی گود سے اترنے کے بعد سولی پر لٹکنے تک حسین نے کبھی قضا نماز پڑھی ہو؟ میرے سے آپ دل کو گوشت کا لوتھڑا لے کر نہ بیٹھیے، آپ دل کو میرے عزیزو ایک پیالہ بنا کر بیٹھیے جس میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ 1:15 بج رہا ہے میرے چاند، صبح سارے تھکے لوگ ہو اور صبح پھر فجر کی نماز کے بعد آلو لے لو، پیاز لے لو، گھی لے لو، چینی لے لو کہ تم صدائیں لگاؤ گے، گلے پھٹ جائیں گے، تھک جاؤ گے، اور اس میں اتنے مدہوش ہو گے، نہ پانی پینے کی خبر، نہ روٹی کھانے کی خبر۔ تو کیا آپ لوگوں کو اپنے پہ ترس نہیں آتا؟ دنیا کی زندگی بھی الجھنوں میں گزری اور قبر کی زندگی بھی الجھنوں میں، آپ کوئی بیوقوف تھوڑی ہو یار، پڑھے لکھے لوگ ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، نماز پڑھنے والے ہو، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے ہو، آپ کے مظفر گڑھ کی اکیڈمیوں کا تعلیمی معیار تو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، لیکن اتنی شرابی ہونے کے باوجود پھر بھی پیاسے مر رہے۔ جتنا آپ نے حافظ مدثر عرفان صاحب اور جتنے آج کی صافی برادری بیٹھی ہے، ان کے جلسے کو میں تشریف لا کر ان کے جلسے کو کامیاب بنایا، تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی زندگی جو اللہ نے دنیا میں ایک نعمت کے طور پہ دی، اس کو بھی تو کامیاب بنا لیا۔ اس کے اندر رنگ بھریے اللہ کی فرما برداری اور حضور کی اطاعت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہر 4 مہینے کے بعد حاضری کروائی ہے کہ اللہ کے نبی ہر 4 مہینے بعد آپ نے بلانا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جا رہا ہوں الحمدللہ۔ فروری میں گیا تھا، مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست، اب 6 مہینے ہو گیا کیونکہ افریقہ کا سفر آ گیا۔ جب آخری حاضری دیتا نا، آخری حاضری، پھر میں بالکل کونے میں، اور ان کو بھی اکثر کو پتہ ہے یہ فقیر سا آدمی ہے، مجھے جگہ دے اس مرتبہ بھی میں کہا اجلس، وہاں بیٹھ جائیں، سب نے کہا اجلس، کونے میں، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے، میں ویل چیئر کونے میں بیٹھ گیا۔ بس 2 منٹ کی حضور سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قبول کر لے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تشکیل کر دو، بصیرے کی، مظفر گڑھ کی، مونکے کی، رحیم یار خان کی، خانپور کی، حیدرآباد کی، بالا کوٹ کی، پوری دنیا کے اندر تشکیل کر دو، اللہ سے کروا دو کہ آپ کا پیغام لے کے پوری دنیا میں جاؤں، 4 مہینے پورے ہو جائیں، میں مرکز میں کارگزاری سنانے کے لیے پھر آ جاؤں، پھر تشکیل کر دینا، پھر چلا جاؤں، جب میرے قواعد پورے ہو جائے مقیم بننے کے، پھر مجھے مدینے میں کونے میں جنت البقیع میں اپنے یاروں کے غلاموں کے قدموں میں کئی جگہ عطا فرما دینا۔
پتہ نہیں اپنے گھر مرے سگی اولاد بھی فاتحہ پڑھنے آئے گی کہ نہیں آئے گی، مدینے کی موت اللہ سے سفارش کروا کے لے دو اور مدینے کی قبر مل جائے۔ 70,000 فرشتہ صبح آیا کرے گا، 70 شام کو، گو کے روزے پر آپ کے آئے گا، جب پر وہ پھیلائے گا ان کا سایہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ حج کرنے کی نیت ہے پیارو؟ سب ہاتھ کھڑا کریں، یہ تو قبولیت کا سبحان اللہ۔ عمرہ کرنے کی بھی نیت ہے؟ آپ کو وظیفہ بتاؤں، عمل کرو گے؟ چھوٹا بچہ بھی، بے روزگار بھی، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ 5 وظائف پر مجموعہ ہے، اگر ارادہ بھی یہ کہ اسی سال اللہ میں نے حج پر آنا ہے، 5 کام کرو۔ پہلی نیت کر لو کہ میں نے اسی سال حج کرنا ہے۔ دوسرا، اپنے گھر کے اندر منی باکس کوئی گلک لے آؤ، کوئی ڈبہ، اس میں روزانہ پیسے 10 20 50 100 یہ میں نے حج کے سفر پہ خرچ کرنے ہیں۔ تیسرا، 5 وقت کی نمازوں کی مسجد میں پابندی کرو آقا۔ چوتھا، درود شریف حد سے زیادہ کثرت سے پڑھو، کثرت سے چلتے۔ اور 5واں، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگو۔ اگر اس میں سے ایک عمل بھی اللہ کو پسند آ گیا، انشاءاللہ اسی سال حج کی فہرست میں نام نکل آئے گا میرا۔ کریں گے سارے بھائی؟ اپنی کمائیوں کو اللہ کے دربار میں قبول فرمائیں۔ ایک اور نیت کر لیں بیٹھے بیٹھے، گو کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اور وہاں کی جگمگ کے لیے ایک 60 واٹ کا بلب ہی دے سکوں، مسجد کے خراب نل کے اندر ربڑ ڈلوا کے اسے ٹھیک کر سکوں، نہیں ہے۔ لیکن یہ نیت بڑی کرو کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے توفیق دے کہ میں اللہ عالی شان تیرا ایک گھر بناؤں جس کا نام مسجد ہو۔ اللہ مجھے توفیق دے میں عالی شان نبی کا گلشن مدرسہ بناؤں، توفیق دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس نے کہہ دیا میں نے دے دیا، بنانا نہ بنانا علیحدہ بات ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ کہاں ہے جو بصیرے میں میرا ایک عالی شان گھر بنایا تھا۔ اللہ کہیں گے اس کو لے کے آؤ۔ یا اللہ میرے تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا، تو نے اڈے بصیرے میں وہ حافظ مدثر کے پروگرام پہ بیٹھ کے ارادہ نہیں کیا تھا، بندے میں مالوں کو تھوڑی دیکھتا ہوں، میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، تو نے زبان سے ارادہ کر دیا تھا میرے تیرے نام کا گھر جنت کے اندر اسی وقت بنا دیا تھا۔ نیت کرتے ہو سارے اللہ کا گھر بناؤ گے بھائی؟ نیت کرتے ہو سارے اللہ کا گھر بساؤ گے؟ نماز کے سجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے، مجمع کے اندر اعلان ہوتا ہے نیت کرو اپنا ایک بچہ کیوں ایک جنت میں جائے باقی جہنم میں جائے، ہر بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے کو انشاءاللہ۔ پھر دوسری دعا اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، دوسرا اللہ میرے بچوں کو قرآن کا عاشق بنا۔ حافظ بن گیا، مدرسے سے نکلا، اللہ کا جو مانگا تھا دے دیا، تو نے عاشق تھوڑی مانگا تھا۔ اگر قرآن کا عاشق ہوتا تو پھر رمضان میں تراویح تو دور کی بات، ہر رات میں کھڑے ہو کے قرآن کا ختم کرتا۔ تو نے حافظ مانگا، حافظ مل گیا، عاشق مانگتا مجھے قرآن کا عاشق بنا دیتے۔ اپنی بچیوں کے نصیبوں کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ اس وقت عجیب ایک قسم کا حال ہے، عجیب۔ ممبروں پر بڑے اعلان ہوئے، بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی کے اندر یوں ہو گیا۔ میں پرسوں بیٹھا تھا وہاں، بلکہ کل ہی، تو وہاں تعلق رکھنے والے اسلامی یونیورسٹی سے میں نے کہا کچھ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بہت کچھ نہیں ہوا لیکن کچھ تو ہوا تھا، کچھ پہلے کی موویاں تھی مولوی صاحب، کچھ موجودہ تھی، ہوا تھا۔ تو کیا ایسا اعتماد کا کوئی ادارہ پاکستان میں ہے کہ جہاں تم اپنی بچی کو بے فکر ہو کے بھیج سکو سوائے دینی اداروں کے؟ کوئی ایسا ادارہ ہے؟ بہت اللہ یونیورسٹیوں کو کامیاب کرے، کالج کو کامیاب کرے، اسکولوں کو کامیاب کرے، اکیڈمیوں کو کامیاب کرے۔ یہاں بھی ایک معیار بنتا ہے، کردار بنتا ہے۔ یہاں جج بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، یہاں جو ہے وہ سائنسدان بنتے ہیں یا پائلٹ بنتے ہیں۔ اگر یہ شعبے زندگی کے دروازے بند کر دیں تو مدینے کی فلائٹ میں کون اللہ کے نبی کا گھر روزہ دیکھ کے آئے گا؟ مکے میں کون جائے گا؟ حج کرنے کون جائے گا؟ تو میرے بچے پائلٹ بننے چاہیے، میرے بچے وکیل بننے چاہیے، میرے بچے جج بننے چاہیے تاکہ مظلوم کو انصاف دلائے۔ لیکن ان کے ساتھ میرے بچے انسان بھی تو بننے چاہیے، نبی کے غلام بھی تو بننے چاہیے۔ اور انسانیت کا معیار اللہ نے اپنے ساتھ تعلق کی مضبوطی میں جوڑا ہے، ایسے سے نہیں، دنیا کے اثر و رسوخ سے نہیں۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا مضبوط ہوگا اتنا اللہ کی معیت، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ کے ساتھ
تعلق مضبوط رکھنے کا واحد راستہ، سارے میرے ساتھ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کی محبت کو دل میں اور آپ کی دی ہوئی تعلیم کی بات کو اپنے کردار میں لے کے آؤ۔ جتنا حضور کی تابعداری کریں گے اللہ کا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، سنی اللہ کا قرآن فرمان۔